اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ، اس کے آیت ہے 120، اس کے رکوع ہے 16، اور یہ مدینے میں نازل ہوئی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے وعدے پورے کرو، جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا۔ لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو، شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کا کہ یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، یعنی مسلمانوں کو روکے تھے نا ایک زمانے میں قریش، تو وہ دشمنی دل میں مت رکھو، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی اب تمہارا کو موقع مل گیا تو تم ان کے اوپر ظلم مت کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھاردار آلے کے بغیر کسی چیز کے ضرب سے مرا ہوا، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور جانور جیسے درندے نے پھاڑ کھایا ہوا، سوائے اس کے کہ جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں میں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ دیوی دیوتاؤں کو بلی چڑھاتے ہیں نا، وہ بھی جانور حرام ہے ہمارے۔ یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو، یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کی وجہ سے اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے ہیں، تو اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرو اور اللہ ہی سے ڈرا کرو، اور آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ آج یعنی یہ آیت جب آئی اس دن قرآن کمپلیٹ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس دن دین مکمل کر دیے بول کے بول رہے ہیں، اب وہ دین میں نئے چیزیں جو ایڈ کر رہے ہیں وہ تو حرام ہے نا، اللہ کی حدود کراس کر دینے کی بات ہے وہ۔ تمہارے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی،
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا، یعنی مکمل جینے کا، حیات کا، جینے کا جو مکمل سسٹم ہے وہ اسلام کا سسٹم ہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کنفرم کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان. آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے. آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، تو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ. اب جیسے کتے وتوں کو ٹرین کرتے نا، کتوں کو چھوڑ دے شکار کے اوپر، جا کے اس کی ٹانگ پکڑ لے یا جو بھی ہے پکڑ کے اس کو پکڑ کے رکھتا ہوں جا کے آئے تک. تو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. آیت 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. جیسا کوشر یہودیاں کاٹتے ہیں نا اللہ کا نام لے کے، وہ بھی حلال ہے اپنے لیے. اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے، جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار نہ بنو. عفت شعار بنو نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے. اور جو شخص احکام الہ پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو گیا. اب اس آیت سے یہ ثابت ہو جا رہا کہ حلال حرام ہے، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں کیا نام اس کو مسیار، وہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم خالی اگر شہوت رانی کی نیت سے بھی اگر کسی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے. کلیئر ہے؟ تو اب حلالہ کئی کے لیے کرتے نہیں، حلالہ نہیں، سوری، متا کی بات کر رہا ہوں. متا حرام ہو گیا. اب متا کئی کیوں کرتے؟ اس بات سے کرتے متا، یعنی 3 مہینے کی شادی، 2 مہینے کی شادی، 15 دن کی شادی جو کر لیتے، کس لیے کرتے؟ شہوت رانی کی طرف سے کرتے. وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کھلے بولتے حرام ہے. اب پوری شیعہ قوم بیٹھ کے متا حلال ہے بولتی، پوری سنی قوم بیٹھ کے بولتی مسیار حلال ہے. دونوں حرام ہے. کلیئر ہے مینشن؟ سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اگر کوئی ایسا کرا، ایمان لانے سے انکار کیا اور اس کے بعد ایسے حرکتیں کرا تو اس کا سارا عمل برباد ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کا بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو تو، یا تم نے عورتوں سے قربت مجامت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ، تو اندرین صورت میں یہ حالت میں پاک مٹی سے تیمم کر لو. بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو.
اللہ انہیں چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی نہ کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا جبکہ تم نے اقراراً کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کے پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات سے برا نقیتا نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، یعنی کسی کی دشمنی میں بھی تمہارے کو تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ کسی کا برا کرے، سمجھا؟ تم عدل کرو ان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ عدل جو ہے پرہیزگاری سے قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف بڑھائیں، دراز کریں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، یعنی وعدہ لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے، 12 سردار مقرر کیے ان کے پاس۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پہ ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبران عامشین کی مدد کرتے رہے، اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت اور نصرت میں مال خرچ کرے، قرض حسن دیتے رہے، تو اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دے گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کروں گا، بولے اللہ تعالیٰ، جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا، یعنی عہد کو توڑا، وعدے کو، تو بے شک وہ سیدھی راہ سے پھٹک گیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ان کی اپنی وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کا بڑا حصہ بھول گئے ہیں، یعنی اس میں جو گائیڈنس ہے اس کا میجر پارٹ لوگ بھول گئے، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں جو بھی بدماشیاں کرتے ہیں، جو بھی غلط حرکات کرتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی رسول اللہ پہ نیوز آتے رہتی ہے، انہوں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کیا خیانت کر رہے ہیں، رہتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے، تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرما دیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں سے بھی اس قسم کا وعدہ لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی کرسچن ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی، اس گائیڈنس کا ایک بڑا حصہ
بھول کر بیٹھ گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، سو اس بدعہدی کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا۔ کرسچنس اور یہودی کے دلوں بھی ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے اولا ایک جگہ ہو جاتے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور عنقریب اللہ انہیں ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح کلیئر طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے پیرو ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھے راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دیں، پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی چیز کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے یعنی اللہ کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا، تو اس فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہودی اور کرسچنس نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ کے بیٹے ہی کہتے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہاری بات سچی ہے تو تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر کیٹیگریز جو انسانی کے مانند ہو، وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب میں ڈال دیتا ہے، دوچار کرتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس اللہ کے آخری الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد تشریف لائے ہیں، یعنی جو چیزوں کا سلسلہ کٹ گیا تھا رسول اللہ سے پہلے، ان لوگوں کا منقطع ہو گیا تھا، اس کے بعد رسول اللہ تشریف لائے تاکہ ان کو پھر کنیکٹیویٹی اللہ سے پیدا کرے۔ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے لوگ، جو تمہارے لیے اللہ کے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم یہ بات کرتے ہوئے کہ عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈر سنانے والا آیا۔ قیامت کے دن یہ بات بول دیں گے لوگ، اگر اللہ کے رسول نہیں آتے تو ایسا بولتے لوگ۔ اب تمہارا یہ بات کرنا بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بھی آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
اور وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا ہوا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اللہ نے تم پر انبیاء پیدا فرمائے، تم میں نبیاں پیدا کرے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سپریمیسی دی تھی، دنیا میں کسی کو وہ چیزیں نہیں دیے تھے جو ان کو دیے گئے تھے۔